کیا نیند کی کمی بھی ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنس کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز ہے کہ ایک نارمل باڈی اتنی دیر تک جاگ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ اپنے آپ کو پش کریں نا، میں خود کو پش کرتا ہوں جی ہم نے جاگنا ہے 24 گھنٹے میکسیمم، ایک دن جاگ سکتے ہیں ایزیلی. مطلب ایزیلی نہیں، جیسے 18 گھنٹے کے آگے آپ چلیں گے آپ سے لیے مشکل ہوگی. اور اگلا جو دن شروع ہوتا ہے یعنی کہ ایک 24 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد 25واں 26واں 27واں جو گھنٹہ ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے، اور آپ ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی باڈی آپ کو اس نیند میں لے کے چلی جائے گی. یہ نارمل ہیومن باڈی ہے، اسی لیے ایسا ہے. اب جو نہیں سو پا رہا اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، وہ بندہ نارمل نہیں ہے. اس کے اندر پری ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے، اس کے اندر ڈیزیز ہے جو ابھی ٹریگر ہونے والی ہے. تو سلیپ لیسنس انسومنیا اس کا ایک پری کرسر ہے، فرسٹ سمٹم ہے جو پہلے سامنے آیا. سمجھ لو کہ جس دن سے اس کی یہ ڈیکریز نیڈ فار سلیپ پیدا ہوئی اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی پیدا ہوئی جو اس کو سونے نہیں دے رہی، وہ اس کا آنسٹ ہے ڈیزیز کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا. ڈیزیز اس دن سے پیدا ہوئی ہے. مے بی وہ ہیلوسینیشنز ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں 24 گھنٹوں بعد جائے یا 2 دن بعد جائے یا 3rd ڈے جائے، یا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ان کی ہسٹری سنتے ہیں تو 10 ڈیز تک یہ سوئے نہیں ہوتے، 5 ڈیز تک سوئے نہیں ہوتے. تو اب 5 دن تک 7 دن تک سونا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، جاگے رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن دیکھنے کی بات ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر آپ سو نہیں پا رہے، سیکنڈ جو سٹیج ہے، تو آپ نے کوئی نہ کوئی کیمیکل لیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سبسٹانس یوز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ سبسٹانس آپ کو سونے نہیں دے رہا. کافی اور چائے اور اسموکنگ کا بھی یہ چائے کافی اسموکنگ جو ہے یہ اتنا آپ کو لمبی سلیپ لیسنس یا انسومنیا انڈیوس نہیں کر سکتا، یہ ڈیلے کر سکتا ہے آپ کی نیند کو. فار ایگزامپل کسی نے اگر 11 بجے 10 بجے 11 بجے سونا ہے اور چائے کافی سگریٹ کی وجہ سے وہ شاید اس کی سلیپ کم ہو جائے، وہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو جائے گا. یا پھر سلیپ آورز کم ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل وہ اگر 8 گھنٹے سوتا تھا تو 4 گھنٹے سو رہا ہے، 3 گھنٹے سو رہا ہے، لیکن وہ سوئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ اسٹرانگ کیمیکلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فار ایگزامپل جیسے میتھمفیٹامین ہے یا امفیٹامین ہے، کوکین ہے، یہ ایسے ڈرگز ہیں جو آپ کو کافی لمبے دیر تک جگا سکتے ہیں. تو اس میں 3 دن 4 دن 5 دن تک سلیپ کی کمی ہو سکتی ہے نیند کی. تو اب یہ جو کنڈیشنز ہیں ڈیفینیٹلی یہ آپ کو لیڈ کریں گے ٹورڈ سائیکوسس، ٹورڈ اسکیزوفرینیا، ایون ٹورڈز بائیپولر ڈس آرڈر. تو یہ جو ہے نا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی سو نہیں پا رہا تو وہ بیمار ہے، اس میں پرابلم شروع ہو چکا ہے. اب یہ پری ڈسپوزیشن جو ہے نا، یہ اسے ہم کہتے ہیں پری ڈسپوزیشن، کہ آپ پری ڈسپوزڈ ہو فار ہیونگ اسکیزوفرینیا اور بائیپولر ایون ڈرگ انڈیوس سائیکوسس. تو آپ کے اندر پہلے سے پری ڈسپوزیشن ہے. آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر جو آپ کے برین کے کیمیکلز ہیں، یہ ایک خاص ٹیوننگ ہے، اللہ نے آپ کو ایک ریفائن ٹیوننگ دی ہوئی ہے. اسی کو ذہنی توازن جسے ہم کہتے ہیں نا، فلاں بندے کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یا وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، تو توازن بگڑ گیا، یہ ٹرم یوز کرتے ہیں. تو جو امبیلنس ہے نا، یہ ایکچولی امبیلنس جو ہے یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہے. تو نیورو ٹرانسمیٹرز آپ کو اللہ نے خاص اور فائن ٹیون میں دیے ہوئے ہیں. تو جب آپ اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ان کیس آف ڈرگ ایڈکشن یا سبسٹانس ابیوز، تو یہ کیمیکلز آپ خراب کر دیتے ہو. اور جب ان کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، تو کسی قسم کا بھی ڈیزیز آپ کے اندر یا کسی قسم کی بھی ریلیٹڈ کو ماربڈ ڈیزیز آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. کوئی بھی سائیکولوجیکل النس آپ کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہے، جس میں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے، یہ والی آپ کے اندر سمٹمس پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے کئی دفعہ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ایسے لوگ جن کی ڈرگ ہسٹری نہیں ہے یا وہ اسپیسیفکلی ڈائگنوزڈ تھے ود اسکیزوفرینیا، اور اب ود دی پیسج آف ٹائم جب ان پہ اسٹڈیز کی گئی ہیں، ان کی برین کی جو امیجز کو دیکھا گیا، تو ان کی برین کی بیسیکلی شیپ، فنکشننگ، اس میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس تھا ان لوگوں سے جو لوگ نارمل ہیومن مائنڈز ہیں یا نارمل ہیومن برینس کے ساتھ جو کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں. تو اس میں دیکھا گیا کہ ان لوگوں کی برین کی فنکشننگ ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں، لوبز ڈفرینٹ جو ہیں، برین کے ریجنز ہیں، ان میں فنکشننگ لیول ڈفرینٹ ہے. تو وہاں سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ جو نارمل ہیومن برین ہے اور جو اسکیزوفرینیا اور باقی جو ڈیزیز والے برین ہوتے ہیں،
ہم اسپیسیفکلی یہاں پہ اسکیزوفرینیا سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسکیزوفرینیا والے جو برین ہوں گے, امیجز ہوں گی, ان میں سگنیفیکنٹ اسٹرکچرل چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ ایٹریبیوشنس کی جاتی ہیں کہ ان تبدیلیوں کے باعث اس انسان میں اس طرح کی سمٹمس ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے ڈیزیز پروگریس کرتی ہے, پروگریشن ہوتا ہے, آپ کی جو ایک باڈیلی فنکشنس ہیں ویسے ویسے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. ایون اتنا ریٹارڈیشن آ جاتا ہے ایک وقت کہ بندہ اپنا اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا کر رہا ہے. ایون واش روم اٹینڈ کرنا, کھانا کھا سکنا, یہ بھی کئی کرونک کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اسکیزوفرینیا میں جا کے اینڈ پہ اس طرح کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان ٹریٹڈ چھوڑا جائے اس ڈیزیز کو. تو ود ٹریٹمنٹ آپ اس کو کیور تو نہیں کر سکتے, لیکن بہت حد تک مینیج کرتے ہوئے اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے.